بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ہجرت کا حکم واقعے کی، جو اس طرح ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے نکلے اور کچھ قدم چلے تو آپ کو کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ آپ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو صاف نظر آیا کہ ایک بھاری بھرکم جسم والا عرب لمبے لمبے قدم رفتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت عباس نے بھی اس آنے والے کو دیکھا۔ آتے ہی وہ بولا، محمد تم کیا سازش کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، نجر تمہیں کس سازش کا گمان ہے؟ یہ اعرابی نجر بن حارث تھا۔ یہ سرکش بھی تھا اور اسے مسلمانوں سے سخت نفرت بھی تھی۔ کفر و شرک میں ابو جہل سے کم نہ تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم نے یثرب کے لوگوں کو مکہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، نجر یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یثرب والے کیوں میرے کہنے سے مکہ پر حملہ آور ہوں گے؟ نجر بگڑ گیا، بولا، پھر کیا مشورہ ہو رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ مکہ والے مجھے اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اس لیے میرا ارادہ یثرب کو ہجرت کر جانے کا ہے۔ یہی مشورہ ہو رہا تھا۔ تو کیا آپ یثرب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نجر نے پوچھا۔ ہاں نجر، آپ نے کہا، جب میری قوم مجھے ستاتی ہے تو میرے لیے ہجرت کر جانے کے علاوہ راستہ ہی کیا ہے؟ نجر خاموشی سے چلا گیا۔ پھر آپ اور حضرت عباس بھی اپنے اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ صبح سویرے آپ ارقم کے مکان پر پہنچے، ساتھ میں سب نے فجر کی نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تلاوت فرمائی۔ ارقم کے مکان میں جمع تمام مسلمان بڑے دھیان سے قرآن سنتے رہے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یثرب ہی اب دارالسلام بنے گا۔ مکہ والوں کا ظلم حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے اب وہیں آرام و سکون ملے گا۔ تم میں سے جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ تیاریاں خفیہ طور پر ہوں گی، اس لیے کہ اگر کفار مکہ کو معلوم ہوا تو وہ روڑا اٹکائیں گے۔ پھر ہجرت کے سلسلے میں کچھ ہدایتیں دی گئیں اور کچھ دنوں کے بعد سے مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ سواری کی طاقت نہ رکھتے تھے وہ پیدل ہی چل پڑے۔ شروع میں تو کفار مکہ کو ہجرت کا پتہ نہ چلا، لیکن ہجرت کرنے والوں کے مکان خالی دیکھے تو انہیں کھٹک ہوئی جانچ شروع ہوئی، اور جب ہی معلوم ہو سکا کہ یہ سب کے سب یثرب ہی روانہ ہو گئے ہیں، کفار مکہ کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا کہ وہاں مسلمان پہنچیں گے تو زور پکڑ جائیں گے، مکہ اور یثرب کے مسلمان جب ملیں گے تو ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، اس لیے اب انہوں نے ہجرت میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ انہوں نے ہجرت سے روکنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ جب معلوم ہوتا کہ کوئی مسلمان ہجرت کرنے والا ہے تو اس کا مکان گھیر لیتے، اس کی تمام چیزیں چھین لیتے، اسے مارتے پیٹتے اور پریشان کرتے، لیکن مسلمان نظریں بچا کر چپکے سے ہجرت کر جاتے، اور یہ سلسلہ تمام پریشانیوں کے باوجود برابر جاری رہا۔ آخرکار انہوں نے طے کر لیا کہ جو مسلمان ہجرت کرے اس کا مال اسباب چھین لو، خوب مارو پیٹو، اگر وہ ہجرت سے رک جائے تو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ اپنے کام میں لاؤ۔ گنڈوں کی خوب بن آئی، وہ راستوں میں گھات میں بیٹھ گئے اور مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روکنے لگے۔ ایک دن حضرت شعیب رومی کچھ نقدی لے کر چپکے سے مکے سے باہر نکلے اور یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ کچھ بدماشوں نے انہیں گھیر لیا اور بنا کچھ کہے سنے انہیں مارنا شروع کیا۔ حضرت شعیب پٹ رہے تھے، لات گھونسے کھا رہے تھے، انہیں نہ کوئی بچانے والا تھا اور نہ مدد کرنے والا، چپ چاپ حسرت سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بدماشوں نے اچھی طرح مارا پیٹا، جو کچھ بھی نقد تھا سب چھین لیا اور انہیں جنگل کی اور دھکیل دیا گیا۔ آپ صبر و شکر کے ساتھ اسی حالت میں یثرب کی طرف پیدل ہی چل دیے۔ مسلمان سختیاں اٹھا رہے تھے پر اف تک نہ کرتے تھے۔ ہجرت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تمام کے تمام ہجرت کر کے چلے گئے۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ چھپ چھپ کر کے ہجرت کرنے کی فکر میں تھے۔ جو بھی ہجرت کرتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا۔ آپ اس سے کہہ دیتے کہ یثرب والوں سے کہہ دینا کہ میں بھی بہت جلد آنے والا ہوں۔ ایک دن ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ رات میں وہ اونٹ پر سوار ہوئے، اپنی بیوی سلمہ کو سوار کیا، گود میں بچہ لیا اور روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ مکہ کی گلیوں میں تھے کہ قبیلہ بنو مغیرہ کے ایک آدمی نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے لپک کر اونٹ کی نکیل پکڑ لی، اونچی آواز سے پوچھا، ابو سلمہ کیا تم بھی ہجرت کر رہے ہو؟ ہاں، مجھے بھی مکہ والوں نے اتنا ستایا کہ ہجرت کے علاوہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ کیا تو اپنی بیوی سلمہ کو بھی لے جانا چاہتا ہے؟ کیوں نہ لے جاؤں، یہ میری بیوی ہیں، انہیں میں ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ عرب بگڑ گیا، بولا، حبل کی قسم، تم سلمہ کو نہیں لے جا سکتے، ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے، تمہیں اسے لے جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اے عرب،
अबू सलमा ने कहा, उम्मे सलमा मेरी बीवी है, मुसलमान हो चुकी है, अपनी खुशी से मेरे साथ जा रही है, तुम इनसे पूछ सकते हो। और अब बिगड़ गया, मैं नहीं पूछता, तुम इसे जबरदस्ती ले जा रहे हो, मैं इसे कभी न जाने दूंगा। तुम गलत कहते हो। उम्मे सलमा ने कहा, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ, तेरी खुशी कोई चीज़ नहीं। अरब ने झुंझलाकर कहा, देखूं तुझे बनु मुगीरा कबीले के लोग कैसे जाने देते हैं। यह कहते हुए उसने आवाज़ दी, ए बनु मुगीरा कबीले के गैरतमंद अरबों, देखो तुम्हारी बेटी उम्मे सलमा को अबू सलमा ज़बरदस्ती ले जा रहा है। उसके इस चिल्लाने पर बहुत से आदमी दौड़े हुए आए। इन आने वालों में कुछ बनु मुगीरा के थे और कुछ कबीला बनु अब्दुल असद के। बनु सलमा का ताल्लुक कबीला बनु अब्दुल असद से था। लोगों ने आते ही पूछा, क्या मामला है अबू सलमा, तुम कहाँ जा रहे हो। अरब ने बताया, यह हिजरत करने जा रहा है, उम्मे सलमा और अपने बच्चों को भी साथ ले जाना चाहता है, क्या तुम इसे जाने दोगे। हर तरफ से आवाज़ें आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं। अबू सलमा ने कहा, लोगों में अपनी बीवी और बच्चों को साथ ले जा रहा हूँ, जब तुमको हमारा मक्के में रहना गवार नहीं तो हम यहाँ कैसे रहें। एक आदमी ने कहा, तुम बीवी और बच्चे को छोड़ दो और अपनी ऊँटनी हमारे हवाले कर दो, इसके बाद जहाँ जी चाहे जाओ। अबू सलमा को अपने बच्चों और बीवी से बेहद मोहब्बत थी, वह उनकी जुदाई गवारा न कर सकते थे। उन्होंने फरमाया कि इतना जुल्म न करो, तुम ऊँटनी ले लो, मेरा तमाम माल और सामान ले लो, मेरी बीवी और बच्चे को मुझसे न छीनो। एक आदमी ने गजबनाक होकर कहा, तुम हरगिज अपने बच्चे और बीवी को नहीं ले जा सकते। लोगों, इनसे इन दोनों को छीन लो। फौरन लोग झपट पड़े। कबीला बनु अब्दुल असद के एक आदमी ने बच्चे को छीन लिया और कबीला बनु मुगीरा के लोगों ने उम्मे सलमा को ऊँट से उतार लिया। जो अरब ऊँटनी की नकेल पकड़े हुए था, उसने अबू सलमा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ऊँटनी को मैं सामान के जो उस पर लदा हुआ था लेकर चल दिया। अबू सलमा उठकर खड़े हुए। बच्चे और बीवी की मोहब्बत ने जोश मारा। उन्होंने बड़ी आजीजी से कहा, आहा, इस कदर जुल्म न करो। उम्मे सलमा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने शोहर के साथ जाऊंगी। यह कहते ही वह अबू सलमा की तरफ झपटी, लेकिन लोगों ने 2 कदम भी चलने न दिया और पकड़कर खड़े हो गए। मासूम बच्चा माँ की गोद से अलग होकर रोने लगा। वह हुमक कर बाप की तरफ झुका। बेदर्द जालिमों ने उसे झपट दिया और नन्ही सी जान रोते रोते निढाल हो गई। उम्मे सलमा भी रोने लगी। उन्होंने अपने शोहर को खिताब करते हुए कहा, मेरे सरताज, जाबिर व बेरहम कौम मुझे तुमसे अलग कर रही है और तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लिया है। यह इम्तहान का वक्त है, देखो लड़खड़ाना मत। अबू सलमा ने भर्री हुई आवाज़ में कहा, मेरी प्यारी बीवी, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान की शान यही है कि वह किसी मुसीबत में न घबराए। खुदा मेरा इम्तहान लेना चाहता है, इंशाअल्लाह मैं इस इम्तहान में कामयाब रहूँगा, हिजरत करूँगा। अच्छा रुखसत। अबू सलमा इससे ज़्यादा कुछ न कह सके। उनकी आंखों में आंसू भर आए और आवाज़ भर गई। उम्मे सलमा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा, अच्छा प्यारे शोहर, अलविदा। यह कहते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बच्चा अभी तक रो रहा था। यह अफसोसनाक मंजर देखकर भी काफिरों का दिल ने पसीजा। अबू सलमा ने हैरत भरी नज़रों से बच्चे और बीवी को देखा और मक्के की गलियों से निकलकर यसरफ की तरफ चल पड़े। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करते हैं कत्ल का मंसूबा वाक़े की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।